ایک ایک چال عمران خان کو الٹی پڑتی، ایک ایک چال۔ عمران خان صاحب ایک ایسے دلدل میں پھنسے ہیں جہاں سے ان کو باہر سے ہی کوئی نکال سکتا۔ عمران خان جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان گرفتار، حسان نیازی بھانجا وہ گرفتار۔ آج انہوں نے پارلیمانی پارٹی بٹھائی اور اپنا اسٹرینتھ اپنی شو کی کہ پارلیمانی پارٹی میرے ساتھ ہے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی میرے ساتھ ہے، این پی ایس میرے ساتھ ہے، لہٰذا میرا کلہ جو ہے مضبوط ہے۔ پورا کا پورا مشینری جو ہے ریاست کی وہ لے کر اور اسلام آباد کو مفلوج کرنے کی سازشیں کر رہا ہے علی امین گنڈاپور، اور اس کے باوجود اس کے خلاف گورنر راج کا آپشن کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہی علیمہ خان جو ہے وہ رہا ہوں گی اور جو کچھ صورتحال بن رہی ہے تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا ہو جائے۔ تو وہ گنڈاپور صاحب کو بھی پتا چل گیا ہے کہ بھئی دن رہ گئے تھوڑے، اسی ہوں ٹر جانا۔ السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ 3 دنوں نے عمران خان صاحب کی سیاست کا کباڑہ کر دیا اور اب ایک حکومت جو عمران خان کے پاس ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب خود اپنے ہاتھوں سے علی امین گنڈاپور کی حکومت ختم کریں گے، مگر اس بار علی امین گنڈاپور کی حکومت کو کوئی اور بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ کیا چل رہا ہے اندر کھاتے؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سارا کچھ، اور علی امین گنڈاپور کے متعلق جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ کتنی سچ ہیں۔ اور وہ فون والی بات تو میں نے آپ کو بتا ہی دی تھی کہ گنڈاپور کو ایک خاص فون آیا تھا، جس کے بعد گنڈاپور صاحب جو ہے وہ قافلے سے نکلے، دوڑے دوڑے ڈی چوک پہنچے، کے پی کے ہاؤس گئے، اور اس کے بعد کی کہانی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے اور ایک شعبدہ بازی، ایک ڈرامے بازی انہوں نے گھڑ کر اپنے اسمبلی میں بتائی، لیکن اس سے لوگوں کا غصہ علی امین گنڈاپور پر اور بڑھ گیا۔ اب تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، اور تحریک انصاف نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے پی ٹی آئی کے کردار پر ان کے اتحادی اور ان کے ووٹر بھی شک کرنے لگ گئے۔ وہ فیصلہ کون سا ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے تحریک انصاف کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ اور ایک اور معاملہ، اور وہ ہے کے پی کے ہاؤس کو سیل کرنا۔ خیبر پختونخوا کا جو ہاؤس ہے اس کو سی ڈی اے نے سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سیل کر لیا ہے۔ ظاہر اس کے بھی اثرات ہوں گے اور وہ نیگیٹو اثرات ہوں گے سیل کرنے والوں پر۔ تو میں جو گزارش کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ 4، 5 اور 6 اکتوبر، آج 7 اکتوبر ہے، تو اس سے پہلے والے 3 دن اور آج کا دن، یعنی 4 دن مجموعی طور پر انہوں نے عمران خان صاحب کا کباڑہ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ عوامی طاقت جو اس کے پاس ہے یا عوامی پاپولیرٹی جو ہے اس کے ذریعے وہ ریاست کو مجبور کریں گے کہ ان کو رہا کر دیں، یا وہ ریاست کو کم از کم مذاکرات کے لیے، بارگیننگ کے لیے مجبور کریں گے۔ مریم نواز نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور یہ بات عمران خان صاحب نے پلے سے باندھ لی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی اسی چیز کے قائل تھے، لیکن جس طرح مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے ایک تحریک چلا کر اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا تھا کہ عمران خان سے جان چھڑائیں، تو خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کی کوئی تحریک چلا کر اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ موجودہ اتحادی حکومت سے جان چھڑوا کر عمران خان کو اقتدار پر لا کر بٹھائیں، مگر ایک ایک چال عمران خان کو الٹی پڑتی جا رہی ہے، ایک ایک چال۔ آپ دیکھ لیں کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے گئے ہیں 2022 سے 10 اپریل سے، اس وقت سے کوئی ایک بھی ایسا قدم نہیں ہے جس نے عمران خان صاحب کے لیے نئی مصیبت نہ کھڑی کی ہو۔ دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، اور میں یہ تب سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک ایسے دلدل میں پھنسے ہیں جہاں سے ان کو باہر سے ہی کوئی نکال سکتا ہے، اور وہ باہر سے کون سی قوتیں ہیں؟ یا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یا پھر اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان سے ہاتھ ملا لے تو۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ شاید اس بار عمران خان صاحب کو ریسکیو نہ کر سکے۔ اب عمران خان صاحب جو اپنا جسم کاٹ رہے ہیں وہ ایک اور بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ہے اپنا مختلف حلقے جو علی امین گنڈاپور کے خلاف پہلے ہی لابنگ کر رہے تھے، جن میں عمران خان کی بہنیں بھی ہیں، علیمہ خان ان میں سر فہرست ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی جس میں بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، یا دیگر جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو ان 3-4 دنوں میں ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب عمران خان سے ملاقات 18 اکتوبر تک بند ہے، اس کے بعد جب عمران خان سے کوئی ملاقاتیں شروع ہوں گی تو کبھی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے علی امین گنڈاپور کو بلائیں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات عمران خان سے نہ ہونے دی جائے، یا علی امین گنڈاپور ملاقات کرنے نہ جائے۔ کوشش یہ ہوگی کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات
نہ ہو اور وہ علی امین گنڈاپور بھی فکسڈ میچ کے طور پر کہیں گے کہ یہ ملاقات نہ ہو تو بہتر، خسکم جہاں پاک، وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھا رہوں۔ کل جب علی امین گنڈاپور واپس آئے پشاور تو اس کے بعد آج انہوں نے کیا کیا؟ آج انہوں نے پارلیمانی پارٹی بٹھائی اور اپنا اسٹرینتھ، اپنی شوقی کہ پارلیمانی پارٹی میرے ساتھ ہے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی میرے ساتھ ہے، این پی ایس میرے ساتھ ہے، لہٰذا میرا کلہ جو ہے مضبوط ہے، مجھے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی وزیر اعلیٰ کی پوزیشن سے ہٹا نہیں سکتا۔ کیونکہ گنڈاپور کو ہٹانے کے لیے پہلے تو خیال تھا نا کہ گورنر راج لگے گا، علی امین گنڈاپور آئین پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے، علی امین گنڈاپور صوبے میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے سینٹ کے، اور بدماشی دکھا رہے ہیں، ریاست پر بار بار چڑھائیاں کر رہے ہیں، لشکر لے آ کر اسلام آباد اور پنجاب کی طرف بار بار حملے کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے باغی وزیر اعلیٰ کو جو آئین کو نہیں مانتا، جو قانون کو نہیں مانتا، اس کو ہٹانے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس مناسب جواز ہے، کافی جواز ہے۔ تو سمجھایا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی موڑ پر گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، لیکن دو تین روز پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، تو اس پر پھر میں نے جو رابطہ کیا تھا، فیصل کریم کنڈی صاحب سے براہ راست میری بات نہیں ہوئی تھی، لیکن کسی طرح ان کا پیغام میرے تک پہنچ گیا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا تھا گورنر راج تو نہیں لگنے جا رہا، یہ 5 تاریخ کو میرا خیال ہے ملاقات ہوئی تھی، تو پیغام آیا تھا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی آن کارڈز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے پھولا پھالی کرنا شروع کی کہ کہانی کیا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے کہ پورا کا پورا مشینری جو ہے ریاست کی وہ لے کر اور اسلام آباد کو مفلوج کرنے کی سازشیں کر رہا ہے علی امین گنڈاپور، اور اس کے باوجود اس کے خلاف گورنر راج کا آپشن کیوں نہیں ہے۔ تو پھر جب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ نکلے گاڑی لے کے، اور پھر وہ رستے میں ایک موڑ آتا ہے ڈی چوک کا، اور وہیں سب کو چھوڑ کے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر اپنا پراسرار طور پر مسٹر انڈیا بن کے جو ہے وہ 30 گھنٹوں کا سفر کر کے وہ پشاور پہنچتے ہیں۔ تو پھر کہانی کھل گئی کہ ہاں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جو میری خبر تھی کہ وہ سائیں لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، تو وہ ان کا ہی جو ہے وہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو لہذا علی امین گنڈاپور کو اب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہٹانا چاہے گی۔ عمران خان کی ملاقاتیں جیسے ہی ختم ہوں گی تو جو کھچڑی پک رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، جیسے ہی علیمہ خان جو ہے وہ رہا ہوں گی اور جو کچھ صورتحال بن رہی ہے، تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کی بھنک گنڈاپور صاحب کو پڑ چکی، اس لیے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا۔ ورنہ آج تک دیکھیں کہ کے پی کے میں اس طرح کوئی علی امین گنڈاپور کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کہاں بلائیں گے، ایم پی ایس کو کہاں وہ منہ لگاتے ہیں۔ تو وہ گنڈاپور صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھئی دن رہ گئے تھوڑے، اسی ہوں ٹر جانا، حکومت ختم ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی الگ سے دھڑے بندیاں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، اور اس میں ممکنہ طور پر علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور پتہ چلے گا کہ نہیں گنڈاپور کو ہٹایا تو پارٹی کے اندر کے پی کے میں بغاوت ہو جائے گی، اور کے پی کے ایک ہی میرے پاس صوبہ ہے، ایک ہی میرے پاس محاذ ہے جہاں سے میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تجربہ ہے پنجاب کی اسمبلی توڑنے کا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کا، اپنا جنوری 2023 میں، وہ تجربہ عمران خان صاحب کو گلے پڑ چکا ہوا ہے۔ تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ اب اس طرح کا کوئی اور ایڈونچر نہیں کرنا چاہیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال آئے تو اور بات ہے کہ گنڈاپور کو کہیں گے کہ اسمبلی توڑ دے، اور گنڈاپور اسمبلی نہ توڑے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو اس رائے کے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں چلنے دی جائے، کیونکہ وہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کیا شعبدہ بازیاں کر رہا ہے، حکومت تو چلا ہی نہیں رہا، ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا علی امین گنڈاپور اب جتنا 2 دنوں میں گندا ہوا اپنی پارٹی کے لوگوں میں، اور جتنا اس نے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا، تو مزید وہ عمران خان کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، گندا ہوتا رہا ہے، پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا، تو اس سے بڑھ کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ گھسیٹ کر علی امین گنڈاپور کی حکومت پوری کروائیں گے، اور یہ کہ علی امین گنڈاپور کو کہیں گے کہ تو ہمارے خلاف بھی بولتا رہے،
تاکہ تاثر یہ ہو کہ جی گنڈا پور تو عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہوئے ہیں۔ KPK کے معاملے میں اب عمران خان کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ گنڈا پور نے عمران خان صاحب کے ساتھ کر لیا ہوا ہے۔ تو اب ایک یہ چیز ہے، اور دوسری یعنی عمران خان صاحب وہ جو 4 اور 5 کا جو ایڈونچر کر رہے تھے، اپنی رہائی کے لیے ریاست کو یرغمال بنا رہے تھے، شنگھائی تعاون تنظیم کو یرغمال بنا رہے تھے، آئینی ترامیم کو یرغمال بنا رہے تھے کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پوزیشن بن جائے کہ مجھے رہائی مل جائے، میرے ساتھ مذاکرات ہو، تو وہ تو ناکام ہو گیا، الٹا پڑ گیا معاملہ، گلے پڑ گیا معاملہ، گئی تھی کان چھدوانے، ناک کٹوا کے آگے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوا، لینے کے دینے پڑ گئے، بہنیں گرفتار ہو گئی دونوں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں نا عمران خان صاحب کے خاندان کی طرف، ترس بھی آتا ہے، لیکن بہرحال اب وہ پنجی وڈی جو ویجن طبیب اپنے ہاتھ سے گھاؤ دیا عمران خان صاحب نے، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ عمران خان جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان گرفتار، حسان نیازی بھانجا وہ گرفتار، خان صاحب کے خاندان سے 5 لوگ جیل میں، علی امین گنڈا پور باہر، بیرسٹر گوہر باہر، عمر ایوب باہر، اعظم سواتی گرفتار ہو گئے، شاہ محمود قریشی گرفتار ہے۔ عمران خان کیوں چاہیں گے کہ علی امین گنڈا پور ان کے ووٹ کے اوپر عیاشی کرے؟ تو وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، اس صورت میں جب ان کو یقین ہو جائے کہ وہاں کی میجورٹی علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ سے ہٹا دے گی، عدم اعتماد آ جائے گا اور علی امین گنڈا پور کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا لیں گے۔ لیکن تب میں نے گزارش کی کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ دوسرا جو عمران خان صاحب کو اور PTI کو دھچکا لگا، وہ APC جو آج ہوئی ہے فلسطین کے معاملے پر، اس میں PTI نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور شرکت کرنے سے انکار پر وہ جو یعنی وہاں پر ساری کی ساری جماعتیں تھیں، یہاں تک کہ ان کی اتحادی مجلس وحدت المسلمین بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، جماعت اسلامی کا تو انیشیٹو تھا، پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا، وزیر اعظم نے اناؤنس کی تھی، ایوان صدر میں تھی، ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں، بلوچستان کی، KPK کی نہیں تھی تو PTI نہیں تھی، اور PTI کے لیے الزام ہوتا ہے کہ جی یہ تو اپنا یہودی ایجنٹ ہے عمران خان۔ پھر اسرائیلی اخبارات نے ریسنٹلی گزشتہ 1-2 ماہ میں جو آرٹیکلز چھپے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو ہمارے ہم خیال ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، تو اس سے بڑا دھچکا یہ جو ہے ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، وہ پانی جس طرح یہ ہتھوڑا ہلکا ہلکا پتھر پہ مارتے رہیں اور پتھر میں دراڑیں ہوتی رہیں اور فائنلی پتھر ٹوٹ جائے، وہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ یہ ایک الگ سے PTI کو ڈیمیج ہوا ہے۔ KPK ہاؤس کو CDA نے یہ کہہ کر سیل کر دیا کہ جی یہاں پر کچھ ایکسٹینشنز کی گئی تھی اور 2006 تک کی لیز تھی، تو اب ہم کو اس کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی نظیر نہیں ہے۔ KPK ہاؤس علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے، PTI کا نہیں ہے، KPK ہاؤس وفاق کی ایک اکائی کا، اسلام آباد میں ایک اپنا ٹیریٹری ہے وفاق کی اکائی کی، اسلام آباد کی حد نہیں ہے، وہ اسلام آباد کی حدود میں KPK کی ٹیریٹری ہے، وہ جس طرح سندھ ہاؤس ہے، جس طرح پنجاب ہاؤس ہے۔ تو یہ علی امین گنڈا پور کے یا عمران خان کے غصے میں یہ حرکت کرنا یہ وفاق کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی حرکتیں حکومت کو یا محسن نقوی کو یا کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو چاہیے یہ کہ وہ ان کو کسی اور طریقے سے چیزوں کو مینیج کرے، ٹیکل کرے۔ اگر وہاں پر کوئی جرائم پیشہ لوگ آتے ہیں، مطلوبہ لوگ آتے ہیں، تو عدالتوں سے اریسٹ وارنٹ لے، اور وہاں پر وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ عدالتی اریسٹ وارنٹ کے اوپر اسلام آباد کی پولیس جس طرح پشاور میں جا کر گرفتاریاں کر سکتی ہے، اسی طرح KPK اس میں بھی کر سکتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی مسئلہ بن رہا ہے، کوئی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو اس طرح کا ایکشن ہو سکتا ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس طرف جایا جانا چاہیے۔ ایک اور چیز، وہ جو جے شنکر بابو کو آوازیں دے رہے ہیں نا، جے بابو جے بابو جے بابو، وہ کرتے آ رہے ہیں، وہ اپنا سینیٹر سیف، انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ پہلے وہ کل سارا دن پرسوں لگے ہوئے تھے کہ جی ہمارے CM کو گرفتار کر لیا گیا، ہمارے CM کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گنڈا پور نے آ کر کہا کہ بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، میں گرفتار نہیں ہوا تھا، میں خود چھپ گیا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو علی امین گنڈا پور کی وزیر اعلیٰ کی حکمت عملی تھی، وہ خود چھپ گئے۔ یعنی حکمت عملی یہ تھی کہ چھپ جاؤں، گرفتاری کا الزام لگے اور لوگ مشتعل ہو کر اسلام آباد کو جلا دیں، یہ حکمت عملی تھی۔
یہ باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف والے اور اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن سب چالیں الٹی پڑ رہی ہیں، سب تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کسی دور میں جب پی ڈی ایم میں تھے تو عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا کہ تعویذ جعلی نکلے معشوق گلے پڑ گیا، تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، تعویذ جو ہے وہ جعلی نکلے ہیں اور معشوق عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے۔ مصیبتیں خان صاحب کا کھیڑا نہیں چھوڑ رہی، ایک کے بعد ایک مصیبت عمران خان صاحب کو جکڑ رہی ہے، اور اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا باہر آنا اور سیاست میں ریوائول وہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔